وفاق کی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملکی معاشی و سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا 2 صوبوں میں الیکشن 90 روز میں کرانے کا حکم۔ پنجاب نے صدر کی طرف انتخابات کی تاریخ دینا درست قرار۔ 9 اپریل کو الیکشن ممکن نہ ہو تو تاریخ بدلی بھی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورت کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں گورنر نے اسمبلی توڑنے کی منظوری دی۔ انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا۔ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کریں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا از خود نوٹس کیس میں 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ۔ از خود نوٹس کیس میں بینچ کے 2 ممبران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلے سے اختلاف۔ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض۔ بینچ سے علیحدگی اختیار کرنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹس سے اتفاق۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے 4-3 کے تناسب سے از خود نوٹس مسترد کر دیا۔ حکومت کا دعویٰ 7 میں سے 2 جج رضا کارانہ طور پر بینچ سے الگ ہوئے۔ 2 ججز نے بھی کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق نوٹ سے اتفاق کیا۔ وزیر قانون کا صدر مملکت پر آئین شکنی کا الزام۔ فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی ضرورت نہیں، اعظم نذیر تارڑ کا موقف۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے بھی وزیر قانون کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ جیل بھرو تحریک ختم کر دی۔ نون لیگ کو صاف بتا دیا یہ 90 کی دہائی نہیں، عدلیہ پر حملے کر کے مفاد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہفتے کو انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ حکمرانوں پر الیکشن سے خوف زدہ ہونے کا الزام۔ عدالتی فیصلے پر زمان پارک لاہور میں خوشی کا سماں۔ کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا۔ اختلاف کرنے والے جج بھی 90 روز میں انتخابات کے حامی ہیں۔ عدالت نے الیکشن سے فرار کے راستے بند کر دیے۔ فواد چودھری کا وسائل نہ ہونے کا جواز ماننے سے انکار۔ شیخ رشید نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہونے سے نئے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ الیکشن 3 ماہ کے اندر ہوں یا اس کے بعد پیپلز پارٹی تیار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار خیال۔ پیپلز پارٹی تفصیلی فیصلہ دیکھ کر آئندہ لاہے عمل بنائے گی۔ انتخابی امیدواروں کا پیپر ورک 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات ممکن بنانے کے لیے تمام پہلوؤں پر غور۔ مشاورت آج بھی جاری رہے گی۔ جو جج بینچ میں شامل نہیں انہیں فیصلے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اعتزاز احسن نے عدالتی فیصلہ حکومت کے حق میں ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو نگراں حکومتیں غیر قانونی ہو جائیں گی۔ جیال رہنما کا موقف۔ پی ٹی آئی کے اسد عمر، علی نواز اعوان اور راجہ خرم نواز کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں نشستوں پر ضمنی الیکشن بھی روک دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی قاسم سوری کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن روکنے کا حکم۔ عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی چھپانے پر نااہلی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دستاویزات داخل کرانے کی درخواست منظور۔ سماعت 8 مارچ تک ملتوی۔ عطا اللہ تارڑ کا عمران خان پر عدالتوں سے فرار کا الزام۔ اثاثے ہوں یا اولاد ظاہر نہ کرنے پر نااہلی ہوتی ہے۔ پارٹی سربراہ چاہے ایم این اے ہو یا نہ ہو یہ قانون لگے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا موقف۔ کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا مطالبہ۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ تھانہ رمنہ میں درج۔ عمران خان، راجہ خرم نواز، مراد سعید اور علی نواز اعوان سمیت 25 پی ٹی آئی کے کارکنان ملزم نامزد۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا۔ عدلیہ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر لی۔ اسلحے سمیت حراست میں لیے جانے والے کئی افراد کے پولیس ملازم ہونے کا بھی انکشاف۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی پیشی یقینی بنانے کا عزم۔ کرپشن کیسز میں فرحت شہزادی کے گرد گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے نے پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی گئی۔ اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت سے ریڈ وارنٹ حاصل کیے جائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے رویے پر تحفظات کا اظہار۔ معاہدے پر عمل درآمد نہ کیے جانے کا شکوہ بھی کر دیا۔ وزیر اعظم کا معاشی مشکلات کے باوجود زلزلے سے متاثرہ برادر ممالک کی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ ترکی اور شام میں تباہی کے بعد ریسکیو خدمات سر انجام دینے والی ٹیموں کو خراج تحسین۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا انجینئرز ڈویژن راولپنڈی کا دورہ۔ ریسکیو ٹیم سے ملاقات کر کے خدمات کو سراہا۔
IMF سے معاہدے میں تاخیر، امریکی ڈالر پھر اڑان بھرنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4.5 روپے کا اضافہ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے مہنگا، قدر 274 روپے ہو گئی۔ حکومت کا رمضان ریلیف پیکج پچھلے سال کے مقابلے میں 3 ارب 28 کروڑ روپے کم، 5 ارب روپے کے پیکج میں عام شہریوں اور مستحق افراد کے لیے الگ الگ پیکج متعارف۔ مستحقین کو چائے اور گھی پر سب سے زیادہ 100 روپے کلو سبسڈی ملے گی، آٹے پر 51 روپے، چینی اور مشروبات پر 30 روپے رعایت۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی، گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر۔ ملک میں مہنگائی کا 49 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، فروری میں مہنگائی 31.55% پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے تازہ اعداد و شمار کی رپورٹ پیش کر دی۔ LNG کی درآمد میں بڑی غفلت سامنے آ گئی، 2017 سے 2020 کے درمیان مختلف کمپنیوں کو $27 ملین کی اضافی ادائیگی، انکوائری کے بعد ایک افسر معطل، دوسرے افسر نے کمپنی چھوڑ دی۔ MD کی بریفنگ، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے معاملہ نیب کے سپرد کر دیا۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر توانائی کا صنعتوں کو 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کا اعلان، واضح کر دیا جون 2023 تک تمام بلنگ ڈیجیٹل میٹرز پر منتقل ہو جائے گی۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز، کراچی میں پہلے روز ہی مسائل کا انبار، بیشتر ٹیبلٹ ناکارہ ہونے کا انکشاف، محکمہ شماریات کا عملے کو نادرہ آفس سے رجوع کرنے کا حکم، اساتذہ نے سیکیورٹی خدشات بھی ظاہر کر دیے۔ گلگت بلتستان میں کئی مقامات پر ڈیجیٹل مردم شماری 2 ماہ کے لیے ملتوی۔ کراچی میں اساتذہ کی کمی نے طلبہ کو گیس پیپرز کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا، کالج امتحانات کی تیاری کے لیے سینکڑوں روپے لٹانے لگے۔ طلبہ کے مصنوعی سہارے اچھی پڑھائی تک ختم نہیں ہو سکتے، ماہرین تعلیم کی رائے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے اسکول میں گولی لگنے سے طالبہ زخمی ہو گئی، ساتھی طالب علم پستول لے کر آیا، گولی حادثاتی طور پر چلی یا فائرنگ کی گئی، معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم۔ محکمہ تعلیم کے حکام آج اسکول کا دورہ بھی کریں گے۔ کراچی کے اسکول میں تقریب کے دوران زخمی ہونے والا طالب علم دوران علاج چل بسا، ماڈل ٹاؤن تھانے میں انتظامیہ کی غفلت کا مقدمہ درج ہے۔ محکمہ تعلیم تحقیقات کے دوران اسکول کی رجسٹریشن معطل اور 75,000 روپے جرمانہ بھی لگا چکا۔ کراچی کے علاقے ملیر بن قاسم سے لاپتہ بچی کی لاش اسٹیل ٹاؤن سے ملی، بچی 2 روز پہلے لاپتہ ہوئی تھی، پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ خزدار میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 گھروں میں آگ بھڑک اٹھی، 1 خاتون جاں بحق، 2 زخمی ہو گئیں، گھریلو سامان بھی جل کر راکھ۔ پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 24 رنز سے ہرا دیا، 197 رنز کے جواب میں کنگز 8 وکٹوں پر 173 رنز بنا سکے۔ زلمی کی طرف سے رومین پاول کے شاندار 64 رنز، ٹام کوہلر اور حسیب اللہ کی نصف سنچریاں۔ قومی ویمن کرکٹر بسمہ معروف بطور کپتان عہدے سے مستعفی ہو گئیں، چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی نے استعفیٰ منظور کر لیا، بسمہ بطور کھلاڑی سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں۔ انگلینڈ کی دی 100 لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی ڈیمانڈ، کئی کرکٹرز کی ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن، بابر اعظم، شاہین شاہ اور رضوان کی بیس پرائز 1 لاکھ پاؤنڈ مقرر۔ اور ساحر علی بگا اور آئمہ بیگ کے بلوچی گیت وش ملے نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی، لاہور میں ثقافتی رنگوں سے سجے گانے کی افتتاحی تقریب، معروف فنکاروں کی شرکت۔